کھانا کھلایا جاتا ہے اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ بھائی اسلام میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ملتا ہے، کیونکہ ایسا کوئی ہے ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلایا، صحابہ کرام نے کھلایا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو بہت سارے کام ایسے کر رہے ہیں جو دوسروں سے لیے گئے۔ تو ہمارے یہاں اگر کوئی مہمان آتا ہے، ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ان کو کھلانا پڑے گا۔ ہاں کہ شراب نہیں پلا سکتے جو حرام ہے، حرام چیز نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں آپس میں کمیٹی بیٹھ کے حل کرے تو دھیرے دھیرے بہت ساری بدعت اور سنت کے خلاف جو کام ہے، سنت کے خلاف جو کام ہو رہا ہے اس کو ہم کو ختم کرنا۔ اس میں سے ایک یہ بھی چیز ہے، دھیرے دھیرے ختم کیجیے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شراب حرام ہے، یہ بات سب کو معلوم ہے۔ کیا نشہ آور چیز ہے جیسے گٹکا ہو، سگریٹ ہو، بیڑی ہو، اس کا استعمال کرنا درست ہے، جبکہ ہندوستان میں اس کا کاروبار بہت زیادہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت فرمائے اور اسے کیسے روکا جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سگریٹ پینے سے اس کے پیکٹ پر کیا لکھا رہتا ہے؟ ہاں ارے اس کے پیکٹ پر کیا لکھا رہتا ہے سگریٹ کی؟ بتائیں گے؟ ہاں کلنگ ایسا کچھ لفظ ہے نا بھائی، ہمیشہ اس کے اندر لکھا ہوا مت مارو اپنے آپ کو، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، ولا تقتلوا أنفسكم، اپنے نفس کو قتل مت کرو۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 196۔ تو اس سے آدمی کی صحت بنتی ہے یا صحت جاتی ہے؟ رپورٹ جا کے دیکھ لیجیے، رپورٹ جا کے دیکھ لیجیے۔ ہر سال گٹکا کھانے سے، سگریٹ پینے سے، بیڑی پینے سے یہ کینسر وغیرہ جو بڑھ رہے ہیں نا، مسائل کھڑے ہو گئے۔ تو آپ ہلاکت والی چیز کو ثابت کرنے چلے کہ وہ لکھا ہوا رہے تبھی چھوڑیں گے، تب کیسے ہو پائے گا بھائی؟ صحت بنتی ہے یا بگڑتی ہے؟ دودھ پی لیجیے اس پیسے کا۔ بھائی رمضان کے دن میں ہم بیڑی پیتے کیا، سگریٹ پیتے کیا؟ نہیں پیتے نا۔ تو جو آدمی 12 گھنٹہ روک سکتا ہے تو کیا وہ پوری لائف سے روک سکتا؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو افطاری بھی بیڑی ہی سے کریں گے، ہاں سگریٹ ہی سے کریں گے۔ نہیں ایسا نہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں تو دلیل تھوڑے نا ہے، دلیل بالکل ہے، جو چیز ہے تو ہے۔ نقصان پہنچانے والی چیز جو بھی ہے وہ صحیح نہیں، اسلام میں کرو گا۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ داڑھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو داڑھی کیسی رکھی جائے؟ کچھ لوگ موچی بعد داڑھی رکھتے ہیں، کچھ لوگ داڑھی موچ کر لمبی موچیں رکھتے ہیں، تو کچھ لوگ لمبی داڑھی کی طرح موچیں سفاجت رکھتے ہیں، کچھ لوگ موچ اور داڑھی دونوں ہی کو صاف کر کے، جو لکھا ہوا وہ میں نہیں کہوں گا، صاف کر کے فلانے کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ تیاری سے اسی وجہ سے اگر یہ بھائی کی نیت صحیح ہے لکھنے والوں کی اور ماشاءاللہ ان کی داڑھی لمبی ہے تو الحمدللہ اچھا ہے، لیکن لکھنے کا انداز بھی ذرا پیارا ہونا چاہیے۔ جب ہم آپ کسی پر ٹوک رہے ہیں نا تو ڈائریکٹ کوئی چیز تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ، مونچھ گھٹاؤ۔ قرآن کی ایک آیت ہے، لا تأخذ بلحیتی ولا براتی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑنے لگے تو کہا میری داڑھی کو مت پکڑو، میرے سر کے بال کو مت پکڑو۔ تو اسے یہ پتا چلا اتنی لمبی تو ہو کہ پکڑ میں آ جائے، ہونی چاہیے۔ اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے۔ کہیں کاٹنے اٹھنے کے بارے میں ذکر نہیں، البتہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ملتا ہے کہ وہ حج کے موسم میں ذرا، یہ صحابی کا عمل ہے، ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں چلنا، داڑھی بڑھاؤ، موچھ کٹاؤ، اس پر عمل کرنا۔ واللہ اعلم۔ ہاں ایک بھائی نے سوال کیا، آج ہر طرف ناچ گانے کا دور ہے، گھر ہو یا بازار، شادی ہو یا پارٹی، ہر طرف ناچ گانا ہے، اور ہم لوگ سفر کرتے ہیں تو بسوں اور چھوٹی گاڑیوں پر بھی LCD وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے، مسلمانوں کی گاڑیوں میں بھی ناچ گانا استعمال کیا جا رہا ہے، اسے کیسے روکا جائے؟ اپنے گھر سے شروع کیجیے، اپنے گھر سے شروع کیجیے، موبائل میں سے ہٹائیے پہلے وہ سب، پہلے سب کچھ اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، ماحول بنانا ہے، پڑوس سے شروع کرنا ہے، حکمت کے ساتھ کام کرنا ہے، تو اس طریقے سے انشاءاللہ دھیرے دھیرے سب ختم ہو جائے گا۔
ریپیٹ ہے کون سوال؟ ایک بھائی نے یہ سوال کیا کہ ایک آدمی کا سوزی کاروبار ہے، تعویذ گنجے کا بھی کام کرتے ہیں، ساتھ ہی لوگوں کے مال کو راستے میں چھین کر کھاتا ہے، تو کیا ایسے شخص کی دعوت قبول کی جائے اگر دعوت دے تو؟ اور کیا اس کے لیے امامت کرنا صحیح ہوگا اور اس کے پیچھے ہماری نماز ہوگی یا نہیں؟ وہ ایسے امام کو رکھیے ہی نا، ایسا امام تو ایسا ہونا چاہیے جو صحیح ہو بالکل۔ جو آدمی چھین کر کھاتا ہے دوسرا مال، لگ رہا ہے انہوں نے سوال کیسا پوچھا، کاروبار اگر سودی کر رہا ہے لیکن اس کا کچھ کاروبار صحیح بھی ہے تو ہم اس نیت سے اس کی دعوت کھانے جائیں کہ ان کو سمجھائیں گے تاکہ وہ مان جائے اور یہ کہ بھائی صاحب ابھی تو آگے آئندہ نہیں آؤں گا جب تک آپ یہ کاروبار نہیں چھوڑیں گے، تو آپ ان سے ٹچ میں رہیے تاکہ وہ برائی کو چھوڑ دیں۔ اگر ٹچ میں نہیں رہیں گے تو وہ برائی کرتے رہیں گے، تو سمجھانے کی نیت سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی دعوت ایک مرتبہ بول کے قبول کی جا سکتی ہے۔ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ محترم حضرات، جمعیت اہل حدیث جمشید پور کی جانب سے ایک اعلان ہے، اعلان کیا بلکہ ایک دعوت نامہ ہے آپ لوگوں کو کہ انشاءاللہ جمعیت اہل حدیث جمشید پور کی جانب سے ایک اصلاح معاشرہ کانفرنس ہونے جا رہا ہے جو 7 مئی کو گاندھی میدان میں ہوگا، جس کی زیر صدارت شیخ افضل علی امام میں بھی کریں گے، اور مقررین میں جلال الدین خاتمی صاحب اور مولانا جدید سراجی چترویدی رہیں گے۔ آپ سب کو اس کی دعوت دی جاتی ہے اور ہمارے کچھ اراکین اسٹال میں بیٹھے ہیں بینر لگا کر، تو آپ حضرات سے تعاون کی گزارش ہے کہ آپ جاتے وقت ان کا تعاون کرتے جائیں، اور اس پروگرام میں آپ کی حاضری ضروری ہے۔ آپ جمشید پور آ کر ہمارا مسئلہ افزائی کریں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین اجلاس، یہ تو آپ لوگ خودے سے جلسہ توڑ دی، ایسا نہیں تھا، خطبہ صدارت ہے اس کے بعد ہی آپ لوگ ادھر ادھر ہوں گے۔ کینجھر میں بھی آخری مرحلے میں اسی حرکت کے ساتھ ہمارا اجلاس اختتام پذیر ہوا تھا، جو درست نہیں ہے۔ ایک اعلان آپ کے روبرو رکھ رہا ہوں، آئندہ مورخہ 13 اپریل بروز گلیچر مولا نگر میں ایک اجلاس عام کا انتظام ہے، جس میں جرجیت اٹاوی صاحب کا تفصیلی بیان ہوگا، بیرونی خواتین کے لیے پردے کا انتظام اور لوگوں کے لیے ہوٹل کا بھی انتظام رہے گا۔ آپ تمام حضرات سے شرکت اور جلسے کی کامیابی کی گزارش کی جاتی ہے، اور آپ سے میں تھوڑی دیر کے لیے سکون اور ٹھہرے رہنے کا سوال کرتا ہوں۔ خطبہ صدارت کے لیے صدر اجلاس فضیلت الشیخ صاحب سعید خالد مدنی حفظہ اللہ تشریف لائیں گے، اور مختصر اظہار خیال کے ساتھ یہ اختتام کا اعلان ہوگا۔ آپ رہ جائیے، ایسا مت توڑیے خودے سے کہ خالی کرسیاں ہی سننے کے لیے رہ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ الحمد للہ ادارہ تعلیم القرآن نمپوا کا یہ اجلاس بہت بخوبی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ اس اجلاس کو ادارہ تعلیم القرآن کے منتظمین، اس کے اساتذہ، طلباء اور علماء نے یہاں سے کام کیا ہے، اور ہمارے حاضرین اور خواتین جو یہاں حاضر ہیں سب کے لیے کفارہ سیئات اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اس موقع پر میں صوبائی جمعیت احمدیہ اڑیسہ کی جانب سے اجلاس ادارہ کے ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔
اور امید کرتا ہوں کہ اس طرح سے اس کا یہ عمل آگے کے لیے جاری رہے گا اور ہر سال انشاءاللہ عزیز اس ادارے سے بعض اکرام فارغ ہوتے رہیں گے اور ہمارے صوبہ میں علماء اور حفاظ کی جو کمی ہے وہ جلد انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اور اسی کے ساتھ ہمارے مختلف اکائیوں سے جو لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں ان سے بھی میری گزارش کی ہے کہ اس ادارے کو اپنے لیے اسوہ بنا کر اپنے یہاں اس پر کے ادارے کھولتے جائیں اور آگے اللہ عز و جل بتاتے رہیں. انہیں باتوں پر میں اپنے کلمات کو ختم کرتے ہیں. اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ عز و جل ان ساری باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آخر میں تمام حاضرین کا خیریت سے مشورہ کرتا ہوں کہ آپ نے تمام تر وصیات کو بالا کر کر اور اپنی قیمتی وقت دے کر جلسے کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتے رہے. اسی طریقے سے میں تمام حاضرین کا بھی شکر گزار ہوں انہوں نے اپنے وقت کو دیا. آخر میں جلسے کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. السلام علیکم. भाइयों से गुजारिश है कि अपने अपने काम को 4 तक पहुंचा कर